السلام علیکم دوستو، اس وقت بھارت کے مسلمان کیا کریں؟ خود ان کے مسلم حکمران ہی سیاست کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسکان معاملے کو لے کر بھی بھارت میں کافی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اب مسلم اور ہندو پارٹیز ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہیں۔ ایسے ہی بھارت کے مسلم سیاستدان ہیں اسد الدین اویسی، یہ پریزیڈنٹ ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اور 4 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن چکے ہیں۔ اب مسکان معاملے کو لے کر یہ مودی کی بجائے پاکستان پر ہی برس پڑے ہیں۔ کرناٹکا کی مسلم لڑکی کی ویڈیو تو آپ سب نے دیکھی ہی ہوگی کہ کیسے اس نے ہندوؤں پر ہیبت طاری کر دی تھی اور 50 ہندو انتہا پسندوں کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اکیلی۔ اب اس پر اویسی کا سٹیٹمنٹ پتہ ہے کیا آیا؟ انہوں نے اس لڑکی کو باہمت لڑکی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی نے بہت اچھا کیا، گرل پاور دکھائی، اس جھتے کے خلاف وہ اکیلی لڑکی کھڑی رہی۔ انہوں نے انتہا پسندی کی بات تک نہیں کی۔ وہ اکثر ہندو انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ اویسی بھارتی میڈیا سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کوریج زیادہ سے زیادہ ملے، اس لیے اب وہ ہندو انتہا پسندی کے خلاف کم بولنے لگ پڑے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد تو پاکستان بولا ہے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے خلاف کچھ ہوگا پاکستان اپنی آواز اٹھائے گا، اور فلسطین ہو، عراق ہو، شام ہو، کشمیر ہو یا پھر بھارت کے مسلمان ہو، پاکستان ان کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ اب پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس پر بات کی اور کہا کہ بھارت میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، بھارت کو باز رہنا چاہیے اس معاملے کو لے کر، اور حجاب پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اب اس پر ہندوؤں اور بھارتی میڈیا کو خوش کرنے کے لیے اویسی نے پاکستان کو جواب دیا۔ کیا جواب دیا آپ سنیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان کس حالت میں بھارت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ملالہ پہ حملہ پاکستان میں ہوا، اس کو وہاں پر پڑھنا پڑا۔ پاکستان کے سمویدھان کے لحاظ سے کوئی غیر مسلم وہاں کا وزیر اعظم پردھان منتری نہیں بن سکتا۔ ہم پاکستان کے لوگوں سے کہیں گے ادھر مت دیکھو، ادھر ہی دیکھو۔ تم کو تمہارے پاس بلوچیوں کا پرابلم، تمہارے پاس کیا کیا جھگڑے ہیں، تم اس کو دیکھو۔ یہ دیش میرا ہے، تمہارا نہیں، ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ آپ اس میں اپنی ٹانگ یا اپنی ناک مت اڑاؤ، زخمی ہو جائیں گی تمہاری ٹانگ اور ناک۔ اب پاکستان کو یہ بلوچستان کی یاد کروا رہے ہیں کہ وہاں دیکھو یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اب ایک وقت تھا پرویز مشرف کے دور میں جب اس بھارتی مسلمان مولوی نے مشرف سے کہا کہ آپ لوگ ہماری اتنی فکر مت کیا کریں، ہم بھارت میں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، نہ آپ ہمارے معاملے میں مداخلت کیا کریں۔ اس نے کہا کہ بھارت میں 90% لوگ ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوا۔ جواب میں مشرف نے کہا تھا کہ اگر تو ایسا ہے تو پھر ہم سے زیادہ خوش کوئی نہیں، لیکن آپ اگر ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ڈر ڈر کر تو آپ گزاریں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اس مولوی سے دوبارہ پوچھنا چاہیے کہ سناؤ بھارت میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بھارت میں مسلمانوں کو گائے کھانے کی اجازت نہیں، کھلے عام میدان میں نماز پڑھنے سے ان کو روکا جاتا ہے۔ اب تو سی اے کا قانون بھی ان کے لیے لایا گیا ہے۔ جو مسلمان ہیں بھارت میں وہ ثابت کریں گے کہ وہ بھارت کے شہری ہیں بھی یا نہیں، اگر نہیں تو ان کو پھر ملک بدر کیا جائے گا۔ اب یہ ہے بھارت اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کا حال، اور وہاں کے مسلم پولیٹیشنز اپنی ہی سیاست کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اسد الدین اویسی تو اس وقت حکومت کے مزے لے رہے ہیں، ان کے گھر پر کوئی ہندو آ کر چھاپا نہیں مار رہا، ان کی ماؤں بہنوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا جیسے ہندو انتہا پسند کشمیر اور باقی صوبوں میں کر رہے ہیں۔ ذرا اس لڑکی مسکان سے پوچھیں کہ وہ اس کو اندرونی معاملہ سمجھتی ہے یا نہیں۔ کیا اس لڑکی کا خواب نہیں کہ وہ ایک آزاد ملک میں رہے اور ان ہندو انتہا پسندوں سے جان چھڑائے؟ اویسی صاحب اپنی سیاست کو چھوڑیں اور اپنے مسلم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ 35 کروڑ مسلمان جو ہیں بھارت میں وہ سکون سے رہ سکیں۔ آپ آج ہیں کل نہیں، کوئی ایسا کام کر جائیں کہ آپ کی نسلیں آپ کو یاد رکھیں، جیسے آج پاکستان کے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد رکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کے مسلمانوں کا سوچا، نہ کہ اپنی سیاست چمکانے کا۔ انہوں نے پاکستان بنایا اور آج ہر پاکستانی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔